السلام علیکم، ہائی ایوری ون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از بزنس لا اینڈ سورسز آف بزنس لا. تو بڑھتے ہیں بزنس لا کی ڈیفینیشن کی جانب. تو بزنس لا کا جو ڈیفینیشن ہے سوٹیبل جو اتھینٹک ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ یہ ایک برانچ آف لا ہے وچ گورن اینڈ ریگولیٹس ٹریڈ اینڈ کامرس. جو گورن کرتے جو ریگولیٹ کرتے ہیں ٹریڈ اور کامرس کو. اس میں فردر یہ بھی لکھا ہے کہ اٹ ڈیلز ود دا رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. یعنی یہ رائٹس اور اوبلیگیشن کے ساتھ یعنی ڈیل کرتے ہیں. یعنی اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو رولز ہوتے ہیں تو بزنس لا میں وہ رولز شامل ہوتے ہیں. یعنی جو بزنس ٹرانزیکشن کے لیول پر جو رولز ہوتے ہیں جو اوبلیگیشن ہوتے ہیں تو وہ کس میں شامل ہوگی. وہ بزنس ہم وہ رولز وہ باتیں بزنس لا میں اسٹڈی کریں گے. تو یہ تھا ڈیفینیشن آف بزنس لا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کی سورسز کی جانب. تو اس کی سورسز فرسٹ نمبر پر ہے انگلش مرکنٹائل لا. تو انگلش مرکنٹائل لا کی جو یعنی یہ ایک سورس ہے. یعنی جو مرچنٹس ہوتے تھے انگلینڈ میں جو مرچنٹس ہوتے تھے انگلش اصل میں انگلینڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو انگلش یعنی انگلینڈ میں جو مرچنٹ ہوتے تھے اس کی جو کسٹم ہوتے تھے اس کی جو یوسیج ہوتی تھی تو پھر وہ لا بن گئی اور وہ بزنس لا کے لیے ایز اے سورس استعمال اب بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہوتی تھی. تو یہ فرسٹ یعنی اس کی سورس ہے. اس کی سیکنڈ سورس جو ہے پاکستانی لیول پر کیونکہ ہم پاکستانی جو بزنس لا ہے وہ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو سیکنڈ سورس ہے بزنس لا کی پاکستانی لیول پر تو وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872. تو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 یہ بھی پاکستانی لیول پر جو بزنس لا ہے اس کی سورس ہے. دوسرا جو اس کی سورس ہے وہ سیل آف گوڈس ایکٹ جو 1930 میں یعنی یہ بنا تھا یہ ایکٹ. پھر اس میں لکھا ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 یہ بھی اس کی سورس ہے. دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 یہ بھی اس کی سورس ہے. اور پھر 1913 کی جو کمپنیز ایکٹ ہے یہ بھی اس کی سورس میں آتے ہیں. اور یہ جو یعنی میں نے آپ کو یہ جو ایکٹس بتائے یہ انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان کے انڈیپینڈنس کے بعد یعنی یہ اڈاپٹ ہوئی تھی. اس میں چند یعنی ریفیل ہو چکے ہیں اور چند یعنی ریفلیس ہو چکے ہیں اور چند یعنی فالو ہوتے ہیں. اس کے بعد یعنی تیسرا جو سورس ہے وہ ہے جوڈیشل ڈیسیجنز. تو جو جوڈیشل ڈیسیجن ہوتے تھے بزنس لیول پر ٹرانزیکشن لیول پر بزنس ٹرانزیکشن لیول پر ٹریڈز لیول پر کامرس لیول پر تو جو ڈیسیجن ہوتے تھے کورٹ کی جانب سے تو پھر وہ جوڈیشل ڈیسیجن یعنی ایز اے سورس بن جاتے تھے بزنس لا کی. اور اب بھی وہ ایز اے سورس ہے بزنس لا کی. تو یہ اس کی یعنی تھرڈ جو سورس ہے وہ یہ تھا. اس کے بعد جو کسٹم اور جو سیج ہے یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو یعنی مختلف کسٹم فالو ہوتے تھے یعنی اب بھی فالو ہوتے ہیں یعنی بزنس لیول پر بزنس ٹرانزیکشن لیول پر اس کی جو یوسیج ہوتے ہیں وہ بھی یعنی لا بن چکی ہے. تو کسٹم اور یوسیج یعنی جو مرچنٹس یعنی جو اس کی جو کسٹم ہوتی تھی اس کی جو یوسیج ہوتی تھی جو کہ ڈیل کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کے لیول پر یعنی ٹریڈ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ٹریڈ یعنی جس طرح وہ ڈیل کرتے تھے تو پھر وہ یعنی وہ کسٹم بن گئی اور پھر یوسیج بھی بن گئی اور اس کے بعد وہ ایز اے سورس آف بزنس لا بھی بن گئی. تو یہ تھا واٹ از بزنس لا اور اس کی سورسز. تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.
تھینکس الاٹ. اللہ حافظ.